ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم مدشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات علی محمد. عزاداران مظلوم کربلا، یا اپنے لفظوں کو پلٹ کے یوں کہوں عزاداران امام مظلوم، عزیزو مجلس کا آغاز ہو چکا. بس چند لمحات آپ حضرات کے روبرو، اس کے بعد زحمت تمام انشاءاللہ. حقیر سب سے بڑی جسارت یہ کر رہا ہے کہ میرے بزرگ عالم دین تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آیا ہوں، شاید آپ حضرات محظوظ ہوں گے. وہ حقیر ہوں، چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، یا آپ حضرات کی دعاؤں کا اثر ہے، یا یوں کہوں کہ اس منبر رسول کا کمال ہے کہ اگر گونگا بھی آ جائے تو بولنے لگتا ہے. عزیزو، یہ مجلس حسین، فرش عزا، عزائے ماتم ہمارے اور آپ کے درمیان سب سے بڑی سعادت ہے. اس لیے نہ تو میری ڈھنگ کی نماز ہے، نہ میرے ڈھنگ کے روزے ہیں، یا یوں کہوں کہ کل ملا کر میری کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے میں فخر کروں یا اطمینان کر لوں یقیناً میری دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی ہے. کچھ نہیں ہے، صرف فرش عزا ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مجھے تکبر ہوا ہو، گھمنڈ ہو رہا ہو، یا مجھے اطمینان ہو کہ ہاں یہ میرا عمل مجھے بخشوا سکتا ہے. کیا روزے آپ کو بخشوا سکتے ہیں؟
یہ نماز آپ کو منزل مقصود تک لے جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی دم پر میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکوں کہ خداوند عالم نے میری اس عبادت کو قبول کر لیا۔ بعزیزو، ایک فرش عزا ایسی ہے، یا یوں کہوں کہ یہ ایک ایسا فعل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پہ مجھے ناز ہے۔ بعزیزو، مجھے یوں ہی ناز نہیں ہے، اس لیے ایک روز وہ وقت بھی آئے گا کہ جب خداوند عالم ہمارا حساب و کتاب کرے گا۔ کچھ افراد ایسے بھی خدا نے معین کیے ہیں کہ جو کچھ افراد کو پسندیدہ سمجھ کر، ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر، ان کی گواہی کو دیکھ کر چن لیں گے، لیکن میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہوگی جسے ہم فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جس کے لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ روز محشر میری ماں فاطمہ اپنے لال حسین پہ گریہ کرنے والوں کو تمام دنیا کے مومنوں سے اس طریقے سے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ناز ہے مجھے فرش عزا پر، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے عزائے حسین کے۔ یہ منبر رسول، یہ فرش عزا، یہ جلوس و ماتم کس لیے ہے؟ صرف اسی لیے ہے نا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کے مولوی لوگ بھی ابھر کے آتے ہیں، اور یاد رکھنا دنیا میں کسی بھی فرقے کے اتنے دشمن نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ کو عزاداری حسین کے نظر آئیں گے۔ یہ دعائے زہرا کا کمال ہے عزیزو، جو فرش عزا کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت تک آباد رہے گی۔ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا عزیزو، دلیل دے رہا ہوں۔ بھائی ہر سال ہر محرم میں آپ خود ہی ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں، آج فلاں جگہ اتنے شیعوں کو شہید کیا گیا، آج ہندوستان میں شہید کیا گیا، کل افریقہ میں شہید کیا گیا، پرسوں کربلا میں شہید کیا گیا۔ کہا کیوں شہید کیا گیا؟ کہا اس لیے یہ حسین کا غم منا رہے تھے۔ بھائی اتنی سی بات، کہا یہ اتنی سی بات نہیں ہے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا وہ بڑی بات کیا ہے؟ کہا بڑی بات ان کی نہیں ہے، ان کی فرش عزا نہیں ہے، بڑی بات ان کے ہاتھ میں وہ علم ہے جسے اٹھا کے یہ نعرہ لگاتے ہیں، جسے غازی کا علم، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پرچم غازی جب ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو یہ موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ عزاداری حسین کا کمال ہے۔ قتل کر دیا، بڑے خوش ہو گئے، فخر کر رہے ہیں، چلو آج میں نے اس سال کم از کم 1,00,000 شیعوں کو شہید تو کیا۔ بس سامنے والا فوراً سوال کرے گا، بھائی تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ کہا یہ 50 لاکھ تھے، 1,00,000 کم تو ہوا۔ کہا کتنے بچے؟ کہا 49۔ کہا اس سے فرق کیا ہوگا؟ کہا اثر اتنا آئے گا کہ جو پہلے عزاداری حسین 1,00,000 کرتے تھے، ابھی ڈر کی وجہ سے 10,000 ہی آئیں گے۔ ڈر عزاداری حسین سے دوری ہو جائے گی، لیکن عزاداروں یاد رکھنا، عزاداری حسین وہ جذبہ ہے کہ جس کے دل میں اتر گیا
بس جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، بڑے فخر سے ٹی وی کو آن کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری حیرت عزادار حسین پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بس جیسے ہی ٹی وی چینل کو آن کیا، اب جو دیکھا پہلے 1 لاکھ ہے، ابھی 10 لاکھ آئے ہیں۔ بس سر کو پکڑ لیا، بھائی ماجرا کیا ہے، کمال کیا ہے کہ میں نے تو انہیں شہید کیا تھا، بھائی یہ ابھر کے کہاں سے آ گئے، یہ اتنی زیادتی کیسے ہو گئی؟ تو شاید کوئی میرا بزرگ ہی جواب دے کہ نادان تجھے نہیں معلوم، ساری کائنات، جملہ دے رہا ہوں عزیزو، ساری کائنات بھی مل کر اگر اس قوم کو مٹانا چاہے تو یہ مٹ نہیں سکتی۔ کب وہ کس لیے؟ کب وہ اس لیے اس قوم کو جینے کی دعائیں زہرا دے رہی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حسین لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ قوم ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے جس قوم کو جینے کی دعائیں زہرا دے رہی ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اور اے ظالم، تو نے صرف ہمیں اسی لیے قتل کیا ہے نا، ہمارے عزیزوں کو اسی لیے شہید کیا ہے نا کہ تیرا خوف طاری ہو جائے، ہم عزاداری حسین سے پیچھے ہو جائیں، منہ موڑ لے۔ اے ظالم، اگر تجھے ہماری محبت اور ہمارے جذبات کو دیکھنا ہے تو آ، اور آنے کے بعد کربلا میں دیکھ لے، جب کوئی خطرہ نہ تھا تو 1 لاکھ جاتے تھے، جب داعش کا حملہ ہوا تو 10 لاکھ نمودار ہو گئے۔ جب ہمارے سامنے حسین کی بات آتی ہے تو ہم موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں قوت اور ہمیں جذبہ کہیں سے نہیں عطا ہوتا ہے، بفرش عزا سے عطا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا کا کتنا ہی بڑا دولت مند، ثروت مند، رئیس، طاقتور، بڑے قبیلے والا ہو، جب وہ فرش عزا پہ آتا ہے نا تو خود کو حقیر بنا کے آتا ہے۔ اور فرش عزا وہ مقام ہے جہاں سیدہ نے ہر انسان کو برابر کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو فرش عزا کے علاوہ میں اپنی سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھو، جو شخص تمہیں اپنے پہلو میں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اپنے برابر میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، کیا کہا حسین نے؟ میرے عزادار تو گھبرانا نہیں، میری فرش عزا پہ آ کے اسی کے پہلو میں بیٹھ جا۔ اتنی جرت نہیں ہے اس کی کہ وہ یہ کہہ دے میرے پاس سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جا۔ یہ کمال عزاداری ہے عزیزو، اور یہ ہمیں جذبہ، یہ اخلاق، یہ کردار کہاں سے مل رہا ہے؟ فرش عزا سے۔ ہمارے تمام علماء کرام نے اکثر اپنی مجالسوں میں، تقاریر میں یہی تو کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی درسگاہ فرش عزا ہے۔ جس انسان نے دنیا میں کچھ نہ سیکھا ہو،
اس نے وہ فرش عزا سے پا لیا۔ یاد رکھنا، عزاداری یہ ہمارا ورد نہیں ہے عزیزو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے اس عزاداری کو ہم نے عام نہیں کیا ہے۔ جو کثرت سے عزاداری حسین ہو رہی ہے، اس کے ہم بانی نہیں ہیں عزیزو، ہم ایک چھوٹے سے نوکر ہیں جو اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ جملہ کہہ دوں عزیزو، یہ نہ سمجھنا ہم ہیں تو عزاداری ہے، یہ کبھی تکبر نہ کرنا ہم نہیں ہوں گے تو شوزخانی کون کرے گا، ہم نہیں ہوں گے تو مجلس کون پڑھے گا، ہم نہیں ہوں گے تو علم کون اٹھائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو فرش عزا کون بچھائے گا۔ یاد رکھنا، آپ نہیں تھے تب بھی شوزخانی تھی، آپ نہیں ہوں گے تب بھی مجلس ہوگی، آپ نہیں تھے تب بھی مجلس حسین برپا ہو رہی تھی۔ عزادارو یاد رکھنا، ہر انسان کا دستور ہے نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ ہم نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور مالک بننے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ مالک وہ ہے کہ جس کی بقا میں یہ فرش عزا باقی ہے، مالک وہ ہے کہ جس نے فرش عزا کو بچا رکھا ہے۔ بعزادارو، یہ فرش عزا واحد ایسا عمل ہے کہ جسے ہم بخوبی نبھا رہے ہیں اور بڑے فخر سے نبھا رہے ہیں۔ نہ جانے کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے فرش عزا میں، ہم فخر سے اس کی دری بھی بچھا دیتے ہیں، دری کو اٹھا بھی لیتے ہیں، عزاداروں کی نالین بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسا عشق ہے اس فرش عزا میں، کیا ہے۔ میری زندگی میں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فرش عزا ہے کیا، اس کا جذبہ کیا ہے، اس کا جذبہ آتا کہاں سے ہے، اس کی اتنی قوت ہمیں ملتی کہاں سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا الفاظ بیان کر رہا ہوں، واللہ خدا ضامن ہے مجھے الفاظوں کا سمندر سیدہ عطا کر رہی ہے۔ یہ ممبر رسول ہے، یہاں گونگا بھی آتا ہے تو بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر لفظ، ہر عمل، ہر جگہ پر معین ہوتا ہے۔ یہ جگہ احترام کی ہے، یہاں آکڑ کے نہ آیا کرو عزادارو، بلکہ خود کو حقیر بنا کے آیا کرو۔ معصومین نے یہی تو کہا ہے نا کہ جو جتنا میرے سامنے خود کو خم کرتا ہے، میں اس کو دنیا میں اتنا ہی بلند کر دیتا ہوں۔ کبھی بھی اپنے میں فخر نہ کرنا کہ ہم نے عزاداری کو باقی رکھا ہے۔ نہیں عزادارو، آپ ہیں تب بھی عزاداری ہے، آپ نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی۔ اور یاد رکھنا، آپ نے عزاداری کو باقی نہیں رکھا ہے، بلکہ عزاداری نے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری حسین کا کمال ہی ایسا ہے کہ جس کے دل میں اتر گیا پھر وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ایک عشق ہے جسے ہم عزاداری کہتے ہیں۔ جب کسی ماتمی کے چلنے والے کی پیروں کی گنگناہٹ سے
کوئی دوسری قوم کا انسان دیکھتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سامنے آ کے اس نے کیا کہا، اے بھائی کس نشے میں سفر کر رہا ہے، کیا تو نشہ کر کے چل رہا ہے؟ مسکرا کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، بے شک میں نشے میں ہوں اور نشے میں سفر کر رہا ہوں۔ کہا کس چیز کا نشہ کیا ہے؟ کہا عشق محبت کا نشہ ہے۔ کہا کس کی محبت ہو گئی ہے؟ کہا لفظ حسین سن لے تو بھی محبت حسین کا نشہ پالے گا۔ محبت حسین کا نشہ ہی ایسا ہے کہ انسان خود میں فخر کرنے لگتا ہے۔ کس کا فخر ہے؟ حسین کا فخر ہے۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس میرے پاس عزاداری ہے، مجھے اسی پر ناز ہے۔ کچھ نہیں ہے، فرش عزا ہے، کچھ نہیں ہے، مجلس و ماتم ہے۔ دنیا کی قومیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائی ہیں کہ یہ علم سے مانگتے کیا ہیں، تابوت سے پاتے کیا ہیں، فرش عزا کا لطف کیا ہے، مجلس حسین میں پیسہ خرچ کرتے ہی کیوں ہیں۔ تو میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر تمہیں جاننا ہے کہ ہم علم سے لیتے کیا ہیں، ہمیں تابوت سے فائدہ کیا ہے، مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے، تو آؤ ہماری مجلس میں، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ علم کا فائدہ کیا ہے، تابوت اٹھانے کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے، اور مجھے فائدہ کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ جب ساری دنیا کی ٹینشنیں، ساری دنیا کی پریشانیاں ہمارے دل اور دماغ میں گھر کر جاتی ہیں تو ہم علم کا سہارا لے کر خود کو پرسکون سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے علم میں، یہ قوت ہے تابوت میں۔ اور یہ نہ سوچو ہمیں تابوت سے ملتا کیا ہے، ہمیں علم سے ملتا کیا ہے۔ ہاں ہاں یہ تابوت لکڑی اور کپڑے کا ضرور ہے، ہاں ہاں یہ علم لکڑی اور کپڑے کا ضرور ہے، اور یہ لکڑی ہی کپڑا ہمیں سامان حیات بخش رہا ہے، یہی لکڑی اور کپڑا ہماری مرادوں کو قبول کر رہا ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو لکڑی ہے، یہ تو کپڑا ہے، یہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ اور ہم تمہیں تاریخ سناتے ہیں، جاؤ جا کے یہی سوال فطرت سے کرو، جاؤ یہی سوال فطرت سے کرو۔ اے فطرت، جب تو زنجیرے میں پڑا ہوا تھا، تیرے بالوں پر چھن گئے تھے، تیرے بالوں پر کو چھین لیا گیا تھا، تو رسول کے گھر میں جا کے ایک گہوارے سے مس کر رہا تھا، جیسے ہی مس کیا تجھے بالوں پر مل گئے۔ تو اتنا بتا اے فطرت، جب تو نے خود کو گہوارے حسین سے مس کیا تھا، وہ گہوارہ کس چیز کا تھا؟ سونے کا تھا، چاندی کا تھا، گہوارہ کس چیز کا تھا؟ تو فطرت سے ایک ہی جملہ کہے گا، اے عقل کے اندھے، وہ تابوت، وہ گہوارہ نہ کسی سونے کا تھا، نہ کسی چاندی کا تھا، بلکہ ایک لکڑی کا بنایا ہوا تھا۔ تو میں بس کہنا چاہوں گا، اور دنیا والوں، جب فطرت کو ایک لکڑی کے گہوارے سے بالوں پر مل سکتے ہیں تو ہم حقیروں کو لکڑی کے تابوت سے ہماری دعائیں نہیں پوری ہوئی۔ سلامات بھیجیے بیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی لکڑی اور کپڑا ہے جو اس وقت فطرت کے زمانے میں تھا۔ تو بھائی میں تو حقیر انسان ہوں، جب خدا کا اتنا جلیل القدر فرشتہ جسے بالوں پر ایک لکڑی کے حسین کے گہوارے سے عطا ہوئے، کوئی تاریخ، کوئی بھی روایت اس بات کو انکار نہیں کر سکتی کہ جو فطرت کو بالوں پر ملے تھے
وہ حسین کے گہوارے سے ملے تھے۔ فطرس نے خود کو ردائے رسول سے مس نہیں کیا تھا، حسین کی پیشانی سے مس نہیں کیا تھا۔ کیا کہا؟ بس جیسے ہی فطرس داخل ہوا، رسول کی طرف دیکھا، رسول نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ تم کسی کو نہیں مانتے ہو، رسول کی تو مانتے ہو، علی کو نہیں مانتے، رسول کی مانتے ہو، تو بھائی اسی پہ عمل کر لو کہ جو فطرس نے حسین کے لکڑی کے گہوارے سے خود کو مس کر کے بالوں پر پا لیے، تو کیا تم رسول کے کہنے پر خود کو تابوت سے مس نہیں کر سکتے ہو؟ علم نہیں اٹھا سکتے ہو؟ گریہ نہیں کر سکتے ہو؟ حلقہ بنا کے ماتم نہیں کر سکتے ہو؟ کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں نے بے شک آپ کر بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ کر بھی نہیں سکتے؟ کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے اس لیے غازی کا علم اٹھانے کے لیے، تابوت حسین اٹھانے کے لیے، جملہ دے رہا ہوں عزادارو، تابوت حسین اٹھانے کے لیے، غازی کا علم اٹھانے کے لیے، حلقہ بنا کے ماتم کرنے کے لیے، حسین پہ گریہ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قبیلے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یا یوں کہہ دوں داڑھی بلال بڑھا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ میں نے ضرورت ہے بس ایک چیز کی، تو وہ چیز کیا ہے؟ میں نے نسلوں کی طہارت کی ضرورت ہے، شرط ہے نسلوں کی طہارت کی۔ علم کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، تابوت کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے نسلوں کی طہارت کی۔ اگر آپ کی نسلیں پاک ہیں، آپ کا کردار پاک ہے، تو یقیناً آپ چل کے نہیں جائیں گے کہ میں جا کے علم اٹھاؤں۔ خدا کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی ماں نے پاک دودھ پلایا ہے اور آپ کی نسل پاک اور معطر ہے، تو یقیناً علم غازی کو دیکھ کر آپ کی نظریں خم ہو جائیں گی۔ یہ روحانیت ہے غازی کے علم میں، یہ جذبہ ہے، یہ وہ کشش ہے تابوت حسین میں۔ ورنہ ہر کسی کو نصیب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ حسین کے تابوت میں کندھا لگائے، حسین کے تابوت سے خود کو مس کرے۔ لیکن ہمارا تو بھائی یہی دستور ہے، بچہ مریض ہو تو ہم تابوت سے مس کرتے ہیں، ہمیں کچھ پانا ہو تو ہم خود کو تابوت سے مس کرتے ہیں، ہماری کوئی فریاد ہو تو ہم تابوت سے مس کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو ساری دنیا نہیں دے سکتی وہ ہمیں حسین عطا کر سکتے ہیں۔ ناز ہے، فخر ہے، میں دنیا والوں کو اپنے فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے عزاداری حسین پر ناز ہے۔ اس لیے اس عمل سے بڑا دنیا میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ بازادارو، میں سمیٹ رہا ہوں اپنے موضوع کو، اس لیے جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اسی وقت میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ یہ عزاداری حسین سب سے بڑی سعادت ہے۔ عزادارو، یہ فرش عزا ہمیں یوں ہی نہیں عطا ہوئی ہے، بڑی قربانیاں ہوئی، اس کو رائگاں نہ جانے دے۔ بازادارو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم جو آپ حضرات کی دعاؤں کا اثر ہے، جو میں ممبر رسول سے بول رہا ہوں۔ یقیناً ہماری بستی کے تمام ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بس سمیٹ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت
جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی کے حوالے سے 2-3 جملے، اس کے بعد ربط مسائل انشاءاللہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، ویسے ہی جسارت کر رہا ہوں بولنے کی۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید، دنیا کی سب سے بھاری اور بھرکن کتاب، کہ جس کے ایک لفظ کا جواب ساری دنیا بھی مل کے نہیں لا سکتی۔ کون سی قرآن؟ وہ قرآن کہ جو نور ہے، طیب ہے، طاہر ہے، کلام خدا ہے۔ وہ قرآن کہ جو دین بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کلام خدا موجود ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے ابھی تک یہی سنا ہوگا کہ قرآن ایک ہے، لیکن میں لفظوں کو بدل کر کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن ایک نہیں ہے، قرآن 2 ہے۔ کتنے؟ 2 قرآن ہیں۔ اسی پہ بحث، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا۔ کتنے قرآن ہیں؟ 2 قرآن ہیں۔ بھائی 2 قرآن کون سے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ایک قرآن وہ ہے جو راستے بتا رہا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو منزل مقصود تک لے جا رہا ہے۔ بھائی میں نے تو ایک ہی قرآن دیکھا تھا، تو دوسرا قرآن کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا بھائی قرآن ایک ہے جسے صامت کہا گیا، دوسرا وہ ہے جسے ناطق کہا گیا۔ 2 قرآن ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن ناطق کے کئی حصے ہوئے جو 14 میں تخفیف ہو گئے ہے، لیکن ہے قرآن ناطق ہی۔ تو جو ہی جملے ہیں، ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ تو عزیزو، اگر آپ کو قرآن ناطق کو کتابوں میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو قرآن ناطق کو دیکھ لو۔ بھئی دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ فرق اتنا سا ہے کہ یہ خاموش ہے، یہ بولتا ہوا ہے۔ دونوں کی فطرت ایک جیسی، دونوں کا کردار ایک ہے، طینت ایک ہے، نور ایک ہے، علم ایک ہے، کہانت ایک ہے، ادب ایک ہے، احترام ایک ہے، منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہے۔ نہیں ہے تو ایک چیز نہیں ہے۔ قرآن یہ صامت ہے، وہ ناطق ہے۔ ناطق یعنی وارث قرآن، اور کوئی اگر کسی چیز کا وارث ہوتا ہے نا تو اس کا پورا حق رہتا ہے، وہ جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں پلٹ کے یوں کہوں کہ جب کسی چیز پر کوئی چیز حملہ آوی ہوتی ہے تو وارث کو خبر ہو جاتی ہے۔ وہ یہی وجہ تھی عزیزو کہ جب ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام خرامہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہی ایک راوی روایت کرتا ہے کہ جو پیچھے سے شخص آ رہا تھا بڑی تیزی سے چل رہا تھا، لیکن امام کے برابر نہیں آ رہا تھا۔ امام آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، بڑی توجہ عزیزو، لیکن آنے والا تیزی سے چل رہا ہے، لیکن امام کے برابر نہیں آ رہا۔ کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ میں تیز چل رہا ہوں، امام آہستہ چل رہے ہیں، لیکن برابری نہیں ہو رہی۔ کہا تجھے نہیں معلوم، امام چل نہیں رہے، زمین لے کے جا رہی ہے۔ امام نہیں چل رہے ہیں، زمین لے کے جا رہی ہے۔ الغرض پہنچا خدمت میں،
جہاں امام کا قیام تھا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا ایک سوال لے کے آیا ہوں، فریادی ہوں۔ مولا مسکرائے، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہو۔ میں کہوں گا شاید مولا آپ کی مسکان بتا رہی ہے کہ جو یہ سوال لے کے آیا ہے، یا یوں کہوں کہ جب اس نے سوال کو اپنے ذہن میں سوچا ہی تھا، اس کا جواب آپ کے پاس آ چکا تھا۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، میں نے ابھی تازہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جملہ دے رہا ہوں وزاداروں، ابھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں فرق بتا رہا ہوں قرآن میں اور وارث قرآن میں فرق کیا ہے، قرآن کے وارث کون ہوتے ہیں۔ کہ ابھی تلاوت کی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تلاوت کی تھی صحیح کی یا غلط۔ مولا مسکرائے، کہا تو نے جتنی بھی تلاوت کی اس کے 4 حصے کر، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر، اس میں سے 3 حصے تو نے غلط تلاوت کی ہے۔ کیا کہا؟ ایک حصہ صحیح تلاوت کی، 3 حصے غلط تلاوت کی۔ تعجب ہوا، حیرت انگیز ہوا، سر کو پکڑ لیا، لیکن سوال کر دیا، مولا میں نے تلاوت گھر پہ کی تھی، شریک حیات نہ تھی، دوست نہ تھے، محلے والے نہ تھے، آپ کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے مولا آپ نے سنا کیسے، معلوم کیسے ہوا کہ میں نے غلط تلاوت کی ہے؟ عزیزو جملہ دے رہا ہوں۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا، اے دنیا کے عقل کے اندھے، تو قاری ضرور ہے، مفتی ضرور ہے، اتنا بھی نہیں جانتا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پر حملہ ہو، وارث قرآن کو خبر بھی نہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پر حملہ ہو اور وارث قرآن کو خبر نہ ہو؟ کہ مولا میں جانتا ہوں آپ کا علم پوشیدہ نہیں ہے، آپ کا خاندان پوشیدہ نہیں ہے، آپ کا کردار پوشیدہ نہیں ہے، بے شک آپ وارث قرآن ہے۔ عزیزو، خاندان اہل بیت یہ وارث قرآن ہی نہیں ہے، وارث ایمان بھی ہیں، وارث اسلام بھی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی قومیں جو اپنے میں فخر کر رہی ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو کھلے عام وہ جملات ادا کر دیتے ہیں کہ ان کو خود یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے عزیزو، شاید نہیں ہو، اور مولوی حضرات کے درمیان تو بہت پہلے سے ہی پہنچ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو انسان مفتی بن جاتا ہے، قاری بن جاتا ہے، تو وہ یہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ فخر کرتا ہے۔ میں مولوی ہوں، یہ فخر ہے، میں قاری ہوں، یہ فخر ہے۔ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، بات آئی تو بیان کر دوں۔ عزاداروں یاد رکھنا، قرآن کو خرید کر گھر میں الماری میں سجانا کمال نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا کمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوق میں اچھا سا بہترین خوبصورت قرآن خریدا اور لا کے اپنے گھر کی الماری میں سجا دیا۔ یہ وہ واحد قرآن ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، جس کے بار بار پڑھنے سے
آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ قرآن نور ہے، اور یاد رکھنا ایک روز آئے گا جب خداوند عالم تمام ائمہ کو نازل کرے گا، نمودار ہوں گی ساری نعمتیں خدا کی، فیصلہ ہونے پہ ہوگا، تب ایک نور چمکتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزرے گا۔ تب ہر انسان برجستہ ایک ہی جملہ کہے گا، خدایا یہ کون سا نور ہے، یہ کس کا نور ہے جو اتنا چمک رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے؟ شاید خدا آواز دے گا، نادان تجھے نہیں معلوم، یہ وہی نور قرآن ہے کہ جسے تو نے خرید کر اپنی الماری میں سجا کے رکھا تھا۔ یہ قرآن ایک نور ہے جو روز محشر میں نور کی شکل اختیار کرے گا۔ قرآن پڑھنے کے کئی فوائد ہیں، اگر آپ چاہیں تو سب حاصل کر سکتے ہیں، چاہیں تو ایک بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ حافظ ہونا کمال نہیں ہے عزیزو، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا ہے نا، مولا میں حافظ قرآن ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، میں بڑی تیزی سے روانگی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اجازت چاہوں گا، مولا میں حافظ قرآن ہوں، بڑی روانگی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ مولا مسکرائے، کہا پھر بھی قرآن کو دیکھ کے پڑھا کر۔ کہا نہیں میں حافظ ہوں، کہا سن لیا، دیکھ کے پڑھا کر۔ کہا مولا میں حافظ کل قرآن ہوں، کہا ہاں ہاں میں نے سن لیا تو حافظ کل قرآن ہے، لیکن پھر بھی دیکھ کے پڑھا کر۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اگر تو حافظ قرآن ہوتا تو تجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، ختم کی اپنی مجلس، میں تو بس خدمت کو انجام دے رہا تھا، اور سب سے بڑی جسارت کر رہا ہوں کہ دو ہمارے بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے، اور میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات کے جذبات کو سیدہ ضرور دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ نہ سوچئے گا کہ فرش عزا پر ہم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ کرنے میں لطف نہیں آیا۔ آپ تنہا کہاں ہیں؟ آپ تو بہت بعد میں آئے ہیں، وارث فرش عزا پہلے موجود ہیں۔ یہی وارث قرآن کہ جنہوں نے دنیا والوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، نماز ایسے قائم کی جاتی ہے، قرآن ایسے تلاوت کی جاتی ہے۔ 2-3 جملے مصائب کے بیان کروں گا عزاداروں، قیامت کے جملے ہیں عزاداروں، اور یاد رکھنا مصائب میں رونے کے لیے سننا کمال نہیں ہے، بس تصور کربلا ہی کافی ہے۔ 2 جملے اس کے بعد ختم دعا انشاءاللہ۔ لفظ کربلا ہی کافی ہے۔ میں نے اور آپ نے شروع سے یہی تو سنا ہے نا کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، شہید کیا گیا تھا، لیکن عزاداروں حقیقی بات یہ ہے کہ اصل مصائب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ ذرا تصور کریں
فکر میں لائیں کہ جب آپ مصائب کو سنتے ہیں تو اس طریقے سے گریہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ تو ذرا تصور کرو کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد پر کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کو ذبح کیا گیا تھا۔ بازادارو ختم کی مجلس، 2 جملے ختم دو انشاءاللہ۔ جب روز عاشور نمودار ہوئی ہے نا، تمام عزیز شہید ہو چکے، یکو تنہا حسین زہرا کا لال کھڑا ہے۔ زینب نے آواز دی، ماں جائے کیا آخری وقت میں رخصت ہونے کے لیے خیمے میں نہ آؤگے؟ حسین خیمے میں گئے، بخیمے سے باہر نکلے۔ روایتیں کہتی ہیں حسین پشت ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ عزادارو حسین سوار ہوتے ہیں، کیفیت حسین یہ کہہ رہی ہے حسین بار بار گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور زمین پہ آ کے خیمے میں جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صبح سے عباس گئے تو معلوم ہے میرے پیچھے حسین ہے، اکبر گئے تو یہ سوچ کر گئے میرے بعد عباس ہے۔ جب عزادارو حسین جانے لگے تو حسین جان رہے ہیں میرے بعد میری بہنوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ بازادار حسین خیمے سے نکلے، پشت ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ ننھی سی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، صبح سے اب تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے بابا کے بعد مجھے سینے پہ سلائے گا کون؟ بازادارو ایک جملہ ختم دعا۔ الغرض حسین رخصت ہوئے، میدان مقتل میں آ گئے۔ لو عزادارو زہرا کا لال جنگ کرتے کرتے پگلیوں میں گھر گیا، پشت ذوالجناح پہ حملہ نہ گیا۔ آواز دی، لو عزادارو آواز نہ دینا تھا۔ حسین گھوڑے کی پشت سے گرے، زمین پہ آئے۔ عزادارو شاید حسین سمجھ رہے تھے میرا کوئی ناصر نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزادارو میں ایک جملہ ختم ہوا انشاءاللہ۔ عزادارو حسین زمین کربلا پر تیروں سے چور، زخموں سے چور۔ عزادارو مقتل کہتا ہے کہ جب حسین پشت سے زمین پر آئے تھے تو فرشتوں نے آواز دی تھی میں حسین کی کسی پیشانی پہ بیٹھا لوں، لیکن کوئی ایسی جگہ خالی نہ تھی کہ جہاں میں بیٹھا لے سکوں۔ بازادارو حسین میدان مقتل میں جلتی ہوئی ریت پر پڑے ہیں۔ بازادارو ایک جملہ ختم دعا انشاءاللہ۔ شمر آگے بڑھا۔ عزادارو آپ نے سنا ہے نا شمر کند خنجر لے کے چلا، لیکن نہیں عزادارو میں کہہ رہا ہوں شمر جب چلا تھا نا تو اس کا خنجر کند نہیں تھا، دھاردار تھا۔ بازادارو حسین کے قریب بڑھتا جاتا ہے، پتھر پہ خنجر کو مارتا ہے۔ بازادارو بڑھتا رہتا ہے، خنجر کو پتھر پہ مارتا ہے۔ حسین کے قریب جاتے جاتے اس نے اپنے خنجر کو اس طریقے سے کند بنایا تھا۔ بازادارو ادھر شمر کا خنجر چلا، ادھر زہرا کی بیٹی علی کی لاڈلی نے بالوں کو بکھیر کے آواز دی، اے ملعون نما میری ماں نے تکیا پیٹ کے پالا ہے، میرا حسین کے سوا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے ملعون میرے ماجائے پہ رحم فرما۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ویم القلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بانی مجلس کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما، بالخصوص شہدائے کربلا کا واسطہ میرے معبود اس پروگرام کو ترقی عطا فرما، میرے معبود اس پروگرام کے بانی کے مرحومین اور مرحومات کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود زمانہ ظالمین سے بھر چکا ہے، اب ہمیں ہمارے امام کی ضرورت ہے، خدایا ہمارے امام زمان علیہ السلام کو فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منک انت السمیع العلیم۔